پہلے پورا واقعہ سنو. کچھ دن وحی نہیں آئی، کوئی 18 دن کے قریب یا 2 ہفتے کے قریب یا 20 دن کے قریب وحی نہیں آئی، جبریل نہیں آیا. اچھا ایک اور چیز بھی اس میں اضافی طور پر، کئی نبی ایسے ہیں 1.25 لاکھ میں جن کے پاس جبریل زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ آئے اور اس کے بعد آئے ہی کوئی نہیں. مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر لازمی کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. کئی نبی ایسے ہیں جن کے پاس جبریل 2 دفعہ آئے، 10 دفعہ آئے، 20 دفعہ آئے، 100 دفعہ آئے. ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت، کتنے بڑے نبی ہیں، نبیوں کے دادا اور دادا، 4000 نبیوں کے باپ اور اللہ کے محبوب کے دادا، ان کے پاس جبریل علیہ السلام 14 دفعہ آئے اور انہوں نے عمر بھی پائی کوئی 150 سال. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس نبوت کی عمر پائی. 23 برس. اس 23 برس میں جبریل آپ کی خدمت میں 24,000 دفعہ حاضر ہوئے. 24,000 دفعہ حاضر ہوئے. کسی نبی کے پاس ایسی حاضری نہیں. کچھ دن وہی رک گئی، اللہ کی مرضی. تو کافروں نے کہنا شروع کیا، قریش مکہ نے، ودعہ ربہ وقضى. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ ایسے ہی اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے سناتا ہے، اب سنائے. اب کیوں نہیں سناتا؟ جس رب کا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا ایک رب ہے، وہ رب اس سے ناراض ہو گیا ہے اور اس رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے. ودعہ چھوڑ دیا، قلا ناراض ہو گیا. یہ 2 لفظ مکے والوں کی زبان پہ آ گیا، ودعہ وقلا، ودعہ وقلا. اس کا رب جس کا یہ دعوے دار ہے اس نے چھوڑ دیا ہے اور وہ اس پہ ناراض ہو گیا ہے. تو آپ کو اس کا بڑا صدمہ. اچھا اپنوں کی بات کا صدمہ اور زیادہ ہوتا ہے. اپنوں سے کوئی بات سخت مل جائے تو دکھ اور ہوتا ہے. منصور حلاج کو لے جا رہے تھے مقتل کی طرف قتل کرنے، تو لوگ ان کو پتھر مار رہے تھے، وہ چپ کر کے جا رہے تھے. تو شبلی رحمت اللہ علیہ نے ایک کنکر اٹھا کے ایسے پھینکا تو ان کو لگا، تو انہوں نے کہا ہائے ہائے. تو لوگوں نے کہا بھائی تو عجب آدمی ہے، اتنے پتھر سہ کر تم نے اف نہ کی اور اس کے کنکر پر تیری ہائے کیوں نکلی؟ کہا یہ میرا اپنا ہے، یہ مجھے جانتا ہے، تم مجھے جانتے نہیں ہو، اس لیے ہائے نکلی. تو ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے منہ سے نکل گیا، یا رسول اللہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اب قریش مکہ کی باتیں تو آپ سن رہے تھے اور سہ رہے تھے، لیکن جب حضرت خدیجہ کے منہ سے یہ بات نکلی کہ یا رسول اللہ اللہ تو نہیں ناراض ہو گئے، کتنے دن ہو گئے وہی نہیں آئی، تو یہ بات ایسے جا کے لگی اور دل آپ کا مٹھی میں آیا. تو بس 7واں آسمان پہ ہلچل مچ گئی اور اللہ کا عرش ہل گیا اور جبریل بھاگا پسینہ پسینہ کلام لے کر آیا، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. پہلے ایک نفسیات آپ غور فرمائیں. مجھے یہ پتا چلے کہ میرا عزیز ترین دوست کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر ناراض ہوا بیٹھا ہے، تو میں اس سب سے پہلا کام کرتا ہوں کہ میں تیزی کے ساتھ اس مسئلے کو نمٹانے کے لیے بھاگتا ہوں. اگر یہ ناراض ہو گیا تو میرا تو بہت نقصان ہے، تو میں بھاگتا ہوں
اور بھاگتے ہوئے جا کر میرے لہجے میں اطمینان نہیں ہوتا، ایک تیزی آ جاتی ہے، خود بخود ایک تیزی آ جاتی ہے، اور جلدی 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 اپنے مسئلے کو واضح کرنے کی آدمی کوشش کرتا ہے، نہیں 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 ایسا نہیں ہے، تمہیں غلط خبر ملی ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے، تم نے غلط سنا ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، اللہ کی قسم ایسا نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں۔ یہ فطری لہجہ ہے انسان کا۔ یہ جو سورۃ والضحیٰ ہے یہ اس لہجے میں نازل ہوئی ہے کہ جبریل پسینے پسینے آیا ہے اور بھاگا ہوا آیا ہے، اور اللہ کے نبی کا سینہ تنگ ہوا پڑا ہے، اور اس کو صاف کرنے کے لیے اور اس غبار کو دھونے کے لیے جبریل آ کر کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ، آپ کا رب کہہ رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ تیزی پڑی ہوئی ہے، تیزی پڑی ہے جبریل کو کہ جلدی جلدی وہ غبار دھو دیا جائے۔ والضحیٰ، مجھے روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے چھا جانے والی رات کی قسم، سیاہ رات کی قسم، ما ودعک ربک، تیرے رب نے تجھے بالکل نہیں چھوڑا، وما قلا، تیرا رب تجھ پہ بالکل ناراض نہیں ہے۔ دوسرا ترجمہ، والضحیٰ، مجھے تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے گناہ گاروں کو چھپا لیتا ہے۔ تیرے رب نے تجھے بالکل نہیں چھوڑا، تیرا رب تجھ پہ بالکل ناراض نہیں ہے۔ تیسرا ترجمہ، یہ سارے ترجمے امام رازی نے کیے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے تفسیر کا۔ تیسرا ترجمہ سب سے خوبصورت ہے اور اگلے مضمون کے ساتھ اس کی مطابقت سب سے زیادہ ہے، والضحیٰ، اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، والضحیٰ، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک، میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں، تیری خاطر تو کائنات بنا ہے، تجھے ہی ناراض کر دوں، تجھ پر ہی ناراض ہو جاؤں، تیرے لیے تو مجلس سجائی۔ ما ودعک ربک، نہیں بھلا تم پہ ناراض ہو سکتا، میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، ساری کائنات چھوڑ سکتا ہوں، تمہیں تو نہیں چھوڑ سکتا۔ وما قلا، میں تم پہ ناراض ہو نہیں سکتا۔ السلام علیکم، گائیڈڈ نور لا رہا ہے آپ کے لیے مولانا طارق جمیل کے نیو بیان۔ مولانا طارق جمیل کے اولڈ اور نیو بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے آنے والے نئے بیان آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ بلکہ ساری کائنات میری رضا طلب کرتی ہے، میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، یہ آیت ہمارے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے کہ اللہ پوری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے میرا محبوب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور یہ جو فا ہے یہاں، فا اس نے کمال کر دیا ہے، یہاں وہ خوبصورت منظر قائم کر دیا ہے کہ لاکھوں کروڑوں کتابوں میں وہ مضمون نہ سمائے جو ایک حرف، لفظ بھی نہیں، ایک حرف فا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے میرے محبوب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ پھر ایک اور ہماری عادت ہے کہ جب کوئی غلط فہمی کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں، ایک تو ہماری بات میں تیزی ہوتی ہے، ہم قسمیں خود بخود قسمیں اٹھاتے چلے جاتے ہیں، دوسرا پچھلے واقعات یاد دلاتے ہیں کہ فلاں موقع پر میں نے یہ کیا، فلاں موقع پر یہ کیا، اب تو کہتا ہے تو میرا یار ہی نہیں، یہ کیسی باتیں کرتا، اور تم کہتے ہو کہ میری تمہاری دوستی نہیں، تمہیں یاد نہیں وہاں میں نے یہ کیا، 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 اب تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو اگلا مضمون اس کے پہلے تسلی دی، قسمیں اٹھائیں، والضحیٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔
ما ودعک ربک وما قلا، نہ چھوڑا ہے نہ ناراض ہوں، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ دنیا تو عارضی چیز ہے، تمہیں نہیں دی، یہ عارضی چیز ہے، آخرت کی بادشاہی تیرے لیے ہے، جنت کا دروازہ کھل نہیں سکتا جب تک تیرا قدم نہ پڑ جائے، حساب شروع نہیں ہو سکتا میرے محبوب جب تک آپ کی شفاعت نہ ہو جائے، پل صراط پہ کوئی گزر نہیں سکتا جب تک آپ کی شفاعت نہ ہو جائے۔ ہاں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ پھر اب اتنی مضبوط بات کرنے کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی مزید تسلیاں دینے کی، لیکن انہوں نے پھر پچھلی کہانی چھیڑ دی کہ میرے محبوب تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تجھ پہ ناراض ہوں، تو سوچ تو صحیح، الم یجدک یتیما فآویٰ، تو یتیم تھا میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہیں یاد نہیں؟ میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، میں نے تمہیں پالا، کیوں یتیم کر دیا؟ کہ اللہ دکھا رہا تھا کہ میرے نبی کو کسی کی تربیت اور آسرے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اس کا مربی ہوں، میں خود اس کا معلم ہوں۔ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، میں خود اس کا سکھانے والا ہوں، خود اس کی تربیت اور پرورش کرنے والا ہوں۔ کن گھاٹیوں سے نکالا ہے اپنے محبوب کو، ساری کائنات جس کی طفیل وجود میں آئی، وہ 8 سال کی عمر میں چند ٹکوں پہ قریش کی بکریاں چراتے پھر رہے تھے کہ گھر کی روٹی ابو طالب کی پوری نہیں ہوتی تھی، تنگی تھی گھر میں، تو آپ ماں کے مرنے کے بعد باپ تو دیکھا ہی نہیں، بالکل گوشہ نشین ہو گئے تھے، سارا دن کچھ نہیں کھاتے تھے، زمزم کے چند گھونٹ پی کر سارا دن بیٹھے رہتے تھے، تو تنگی آئی تو ہائے ہائے، جس کے وجود کی قسمیں کھائے لعمرک، جس کے چہرے کی قسمیں کھائے والضحی، جس کی زلفوں کی قسم کھائے واللیل اذا سجا، جس کے شہر کی قسم کھائے وہذا البلد الامین، جس کے بول کی قسمیں کھائے وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اسے تو سونے کی چارپائیوں پہ بٹھا تھا، سونے کے برتنوں میں کھیلا تھا، جبریل میکائیل کو خدمت پہ لگا تھا، اسے 8 سال کی عمر میں بکریاں چرا، میں نے وہ وادی دیکھی جہاں میرا نبی بکریاں چراتا تھا، اور پاؤں میں جوتا نہیں، فقر کی وجہ سے، مکے کے کالے پہاڑ، جھلسا دینے والی گرم تپتی ہوائیں اور ابلے ڈال دینے والے پتھر، اس پر 2 جہان کا سردار، کائنات کی وجہ، محمد و احمد، طٰہٰ یاسین، شاہد اور مبشر، نذیر اور داعی اللہ اور سراج منیر اور مزمل اور مدثر، ننگے پاؤں بکریاں چراتے تھے کہ چچا نے پالا تھا، اس کے گھر میں فقر تھا، روٹی پوری نہیں ہوتی تھی، ننگے سر، سخت دھوپ میں، اتنا کپڑا نہیں ہے کہ سر کے اوپر ڈال کے اپنے آپ کو دھوپ سے بچا سکے۔ اور پھر یہ بچپن کی بات نہیں ہے کہ بچپن ایسا تھا، میرے نبی کی ساری زندگی ہی ایسی تھی۔ مدینہ تو حکومت قائم ہو چکی ہے اور مدینے کی رات ہے اور اللہ کے نبی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، ہم عائشہ برابر لیٹی ہوئی ہیں، اور آپ کبھی ایسے کروڑ بدلتے ہیں، کبھی ایسے کروڑ بدلتے ہیں، کبھی ایسے ہو جاتے ہیں، کبھی ایسے ہو جاتے ہیں، پھر ایک دم آپ نے آگے ہو کر وہ چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے جس کے اوپر بان بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر اپنے پیٹ کو ایسے ٹکایا اور ایسے نیچے لٹک گئے، نیچے کی طرف پیٹ پر پریشر ڈالا، اس لکڑی کا پریشر ڈالا اور نیچے جھک، تو عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ اب کیا ہوا، اب کیا کر رہے ہیں؟
آپ سیدھے ہوئے، کہا عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بڑی لگی۔ تمہیں بھوک کا سامنا ہو تو تمہیں پتہ چلے کہ پیٹ کیسے اکٹھا ہوتا ہے، اور اس کو اگر پریشر دیا جائے تو کیسے تھوڑا سا آسرا ہوتا ہے۔ یہ تو وہ جانے اس پر بھوک آئی ہو، جس نے بھوک دیکھی نا اسے کیا خبر۔ تو اس طرح لکڑی کو اپنے پیٹ سے لگا کر یوں کر لیتے، پھر اٹھ کے بیٹھ گئے، عائشہ بھوک بڑی لگی، جس کے لیے کائنات بنائی گئی، سجائی گئی۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی اور عرض کی، یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں عائشہ، میں ایسا ہی بھوکا دنیا سے چلا جاؤں گا، میں اللہ سے نہیں مانگوں۔ اس سے پہلے میرے بھائی انبیاء اسی بھوک کو سہتے ہوئے چلے۔ اور دوسری بات کیا تھی کہ میری امت کے غریبوں کو تسلی کہاں سے ملے گی؟ اگر میرے سامنے بھی دسترخوان سجے ہوئے ہوں تو میری امت کے غریبوں کو تسلی کہاں سے ملے گی؟ میری امت کے پیٹ پر ایک پتھر ہوگا، میرے پیٹ پہ 2 پتھر ہوگا۔ میری امت کی بھوک سے میری بھوک زیادہ ہوگی، میری امت کی اولاد سے میری اولاد زیادہ قربان ہوگی۔ سب سے پہلے میرے بچے سولیوں پہ لٹکیں گے، سر ان کے نیزوں پہ چڑھیں گے، اور کربلا کی مٹی ان کا خون پیے گی۔ بعد قیامت کے دن مجھے کوئی تانا نہ دے سکے گا کہ یا رسول اللہ آپ کی اولاد نے تو بڑے عیش کیے اور ہم تو اپنے بچوں کے لیے کما کما کے تھک گئے۔ تو پہلے میرا گھر پیش ہوگا، پہلے میں پیش ہوں گا، میں اپنی امت کی غریبوں کی تسلی ہوں۔ بلکہ آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ اتنی خلقت، اتنا مجمع، کہاں ڈھونڈیں گے آپ نے فرمایا، ابغونی فی ضعفائکم، جہاں میری امت کے غریب لوگ کھڑے ہوں گے میں ان میں کھڑا ہوں گا، مالداروں کے ساتھ نہیں، میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں، مجھے وہاں ڈھونڈ لینا، میں وہیں ہوں گا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ۔ اب اللہ تعالیٰ پچھلے احسان یاد دلا رہا ہے دلداری کے لیے۔ وہ سوچو تو صحیح میرے بھائیو، جسے رب نے خود پیدا کیا اور اپنی مخلوق بنایا اور اپنا بندہ بنایا اور اپنا غلام بنایا، اللہ اس کی دلداری کے لیے یہ کچھ کر رہا ہے، اور میں تو امتی ہوں ان کا، میں تو غلام محمد ہوں، میں تو غلام رسول ہوں، میں انہی سے بغاوت شروع کرتا ہوں، انہی کے طریقوں سے ٹکر لینا شروع کرتا ہوں، انہی کی زندگی تنقید شروع کر دو، تو مجھے ان کی شفاعت کیسے نصیب ہوگی؟ پاسپورٹ کے بغیر آپ کسی ملک میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ ہمارا پاسپورٹ ہے، یہ مولوی کی شکل نہیں ہے، یہ پاسپورٹ محمدی ہے، اس کے بغیر شفاعت میں انٹرنس ہی نہیں ہو سکتی، داخلہ نہیں ہو سکتا۔ اپنی عزت غلامی رسول میں سمجھو، اپنی بڑائی غلامی رسول میں سمجھو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، میرے محبوب تمہیں یاد نہیں تو یتیم تھا، تو میں نے تمہیں پالا، میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تو اب تو بتا بھلا میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں؟
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو میری طلب میں حیران تھا، پریشان تھا، تو میں نے اپنا آپ تیرے اوپر کھول دیا، میں نے تجھے اپنا آپ ملا۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے کائنات دکھائی، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم کو اپنی کائنات دکھائی، کائنات، اور اپنے حبیب کو کیا کیا؟ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اپنے حبیب کو اپنا آپ دکھا دیا، خلیل اللہ کو کائنات دکھائی اور حبیب اللہ کو اپنا آپ دکھا دیا۔ واہ واہ، کیا کمال ہے، کیا بلندی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی، 40 دن ہوش نہیں آیا، عرشوں سے تجلی چلی اور موسیٰ علیہ السلام پر نہیں آئی، پہاڑ پر آئی، پہاڑ سے ہوتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر آئی تو پہاڑ جعلہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام 40 دن بے ہوش پڑے رہے، اور ادھر 7 آسمان سکیڑ دیے اور سدرۃ المنتہا بھی اسٹیشن بنا دیا، اور جبریل کے بھی وہاں آگے پر جلنے لگے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے 1 فٹ نہیں جا سکتا، جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ وہ گئے، عرش کھلا، عرش کے دروازے کھلے، پھر عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے اٹھے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے۔ کتنی طاقت ہے، کتنا ظرف ہے۔ اگر اللہ اپنی ایک تجلی سیدھی ڈال دے نا کائنات پر، سیدھی، تو ساری کائنات راکھ ہو جائے، راکھ ہو جائے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو کہاں سے لفظ لوں، اشارہ کہاں سے لوں، اس سے آگے تو میرے پاس اشارہ کوئی نہیں۔ کتنا بڑا ظرف اور سینہ دیا کہ صرف ایک تجلی نہیں، اپنا آپ ہی ظاہر کر دیا، اور وہ تجلیات ساری اندر جا رہی ہیں اور ہضم ہو رہی ہیں۔ تو عرش بھی آپ کے آگے سکڑ گیا، آسمان 7 سکڑ گئے، کرسی سکڑ گئی، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، شرق، غرب، شمال، جنوب، مقام مصطفیٰ کے سامنے سکڑ کے ذرہ بن گئے۔ صرف دیدار نہیں ہو رہا، کلام بھی ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یا اللہ میری جان تیرے لیے، میری بندگی تیرے لیے، میرا مال تیرے لیے۔ تو آگے سے جواب آ رہا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب تیرا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے حبیب آپ کو بڑی تنگی تھی تو ہم نے خدیجہ جیسی خاتون کو چن کر آپ کے نکاح میں دے دیا، آپ کی تنگی دور کر دیا۔ یہ جو اگلی صورت ہے نا وہ بھی اسی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تو اے میرے محبوب بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں نے تو یہ کیا، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو یہ کیا۔ پھر اگلی بھی الم نشرح لک صدرک، میں نے تو تیرا سینہ کھولا، ووضعنا عنک وزرک، میں نے تو تیرے بوجھ ہٹائے، ورفعنا لک ذکرک، میں نے تو تیرے نام کو بلند کیا، بھلا میں تجھ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ تو رب کائنات جب محمد مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے اعلان کر رہا ہے تو بھائیو ہانگ کانگ میں رہو یا امریکہ میں رہو، پاکستان میں رہو، ہندوستان میں رہو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناؤ، ورنہ اللہ کی قسم خسارے میں چلے جاؤ گے۔ گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناؤ، اس کو سیکھو مرنے سے پہلے پہلے۔ یہ تبلیغ کا جو کام ہو رہا ہے یہ اللہ اس کے رسول کی پاکیزہ زندگی کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے۔ ہم یہ محنت کر رہے ہیں اور اس کی صدا لگا رہے ہیں اور اس کی آواز لگا رہے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کے انسانوں کو
یہ اعلان ہے کہ کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے، وہ ہے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور غلامی اور آپ کے طریقوں پر چلنا، ظاہراً بھی باطناً بھی۔ ان طریقوں کو سیکھنے کی محنت ہے یہ تبلیغ کا کام، اور ان طریقوں کو دنیا میں پہنچانے کی محنت ہے یہ تبلیغ کا کام۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دو عقیدے ہیں رسالت سے متعلق ہمارے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی اور رسول نہیں ہے، آپ آخری رسول ہیں۔ یہ کلمے کا حصہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ ظاہر میں 3 حصوں پر مشتمل ہے اور حقیقت میں اس کے اندر 4 حصے ہیں، 2 اس میں نفی ہیں، 2 اثبات ہیں، 2 نیگیٹو ہیں، 2 پازیٹو ہیں۔ لا الہ یہ نفی، یہ نیگیٹو ہے، الا اللہ یہ پازیٹو، یہ اثبات ہے، محمد الرسول اللہ یہ پازیٹو، یہ اثبات ہے، لا نبی بعدہ یہ کلمے کے لفظوں میں نہیں ہے، یہ کلمے کے مفہوم میں ہے، مفہوم میں، کلمے کے معنی میں یہ چیز شامل ہے۔ محمد الرسول اللہ کے معنی میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ لا نبی بعدہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ مل کر یہ کلمے کے اندر اس طرح ہے جیسے جسم میں روح ہے، روح کو جیسے ظاہر نہیں کیا جاتا، اندر کی چیز ہے، لا نبی بعدہ اندر ہے، اسے ظاہر کلمے کا ساتھ جوڑ کے نہیں کیا جاتا، اس کو الگ بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ کلمے کا معنی میں حصہ بنتا ہے، لفظوں میں نہیں، معنی میں حصہ بنتا ہے۔ کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ختم ہے، اس کے بعد کلمے کا کوئی لفظ حصہ نہیں ہے۔ لا نبی بعدہ اس کے مطلب کا حصہ ہے، مطلب کا۔ ان 4 چیزوں کے 4 مطالبے ہیں۔ لا الہ کا مطالبہ یہ ہے کہ مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلا، لا الہ کا مطالبہ یہ ہے پتھر کے آگے سر نہ جھکا، لا الہ کا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے سوا کسی کی طرف اپنے رخ کو نہ پھیر، اور الا اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ صرف اللہ کا بن جا، اللہ کے آگے سر جھکا دے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ اپنے سر کو میں نے اپنے آپ کو پھیر دیا اللہ کی طرف۔ یہ الا اللہ کا مطالبہ ہے کہ زندگی اللہ اس کے رسول اللہ کے حکم کے مطابق ڈھلتی چلی جائے۔ محمد الرسول اللہ یہ کلمے کا تیسرا حصہ، اس کا مطالبہ یہ ہے کہ محمدی بن جاؤ، محمدی بن جاؤ۔ یہ مجھے بتاؤ نقل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اور نقلی سودا بنا کے لوگ بیچ لیتے ہیں کہ نہیں بیچ لیتے؟ بک جاتا ہے نا؟ تو تم اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ پاس کر دے۔ نقل تو مارو، ان کا جی اندر تو ٹھیک ہے نہیں، باہر کو کیا کرے؟ اللہ کے بندو، باہر کو بنانا پہلے ہوتا ہے، اندر کا بنانا بعد میں ہوتا ہے۔ پہلے ظاہر بنتا ہے پھر باطن بنتا ہے، پہلے بچہ بنتا ہے پھر روح پیدا ہوتی ہے، کہ پہلے روح آتی پھر بچہ آتا ہے، پہلے جسم ہے پھر روح ہے، پہلے ظاہر ہے پھر باطن ہے۔ تو اللہ تو بڑا کریم ہے، ہم نقل تو ماریں۔ اگر دنیا میں لوگ نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں، نقلی سودا بنا کے اپنا مال بیچ لیتے ہیں، جبکہ دنیا والے پرکھ رہے ہوتے ہیں، اور میرا مالک تو ویسے ہی معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ محشر کے میدان میں ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک نیکی لیا تجھے معاف کر دوں، وہ کہے گا چلو ایک نیکی تو ملی جائے گی، تو اپنی اماں سے بات کرے گا اماں ایک نیکی تو دے، وہ کہے گی توبہ توبہ میں کتھوں دے میں تو آپ بڑی لوڑ ہے، تو پھر وہ کہے گا چلو ابا ایک نیکی دے دے، ابا کہے گا پترا کہیں ہور نال گل کر، میں نے آپ آج بڑی لوڑ ہے، تو
بیوی سے بات کرے گا، بچوں سے بات کرے گا، سب منکر ہو جائیں گے، کہے گا ہائے ایک نیکی سے مار کھا کے۔ تو اس کی ہائے اور اس کی پریشانی پر ایک آدمی اس سے پوچھے گا بھائی تیرا کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہے گا بھائی ایک نیکی کھٹ گئی، ایک نیکی گھٹ گئی، اس کی وجہ سے اب میرے لیے جہنم ہے، کوئی دینے کو تیار نہیں۔ وہ کہے گا تجھے مبارک ہو، تیرا کام بن گیا۔ کہے گا کیسے بن گیا؟ کہے گا میرے پاس ہے یہ ایک، میرے تو کسی کام دی ہے، ہوئے تامی لتر نہ ہوئے تامی لتر، تو میں تیرے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، تجھے دیتا ہوں۔ وہ تو چھلانگی لگاتا ہوا کہ اللہ میرا کام بن گیا، میرا کام بن گیا۔ کیوں بن گیا تیرا کام، کیوں بن گیا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ وہ فلاں آدمی کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں نیکی دیتا ہوں، اس کو بلاؤ، وہ بھی آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تم اس کو نیکی دیتے ہو؟ کہ جی دیتا ہوں۔ کیوں دیتے ہو؟ آج تو ماں نہیں دیتی۔ وہ کہے گا یا اللہ میری تو ایک ہے، میرے پاس ہو تو بھی میرے کسی کام کی، میرے پاس نہ ہو تو بھی میرے لیے تو تیری طرف سے سزا کا فیصلہ ہے، تو تیرے بندے کا کام بن جائے گا، اس لیے دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو آج کے دن مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، چل تیری اس سخاوت پر تو بھی جنت میں جا اور یہ بھی جنت میں جا۔ تو بھائی اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے، ہم اسی کی نقل اتاریں گے جس کے پیچھے، جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی، چاہے ہمارا اندر کتنا ہی گندا ہو۔ اندر میں پاخانہ ہے تو کپڑے بھی میلے پہن لو، کیوں بھائی؟ اندر میں جو پیشاب اور خانہ ہے کپڑے بھی میلے پار، نہ استری کرو نہ دھو، ایویں ہی پائی رکھو ساتھوں طرح، نہ نہاؤ نہ دھو، چونکہ اندر تو گندا ہے تو باہر کو صاف رکھ کے کیا کرنا؟ روزانہ نہانے بیٹھ جاتے ہو، کیوں نہاتے ہو؟ اندر تو تمہارے پخانہ بھرا ہوا ہے تو تمہارے نہانے کا کیا فائدہ؟ اندر تو تمہارے پیشاب بھرا ہوا ہے تو تمہارے چٹے کپڑے اندر کی فائدہ؟ ارے بھائی ظاہر کو بناؤ تو اندر بھی اللہ بنا دیتا ہے۔ نقل اتارو، محمد الرسول اللہ جب کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے روپ میں نظر آنا چاہیے۔ صرف ایک مہر لگتی ہے اور چیز 100 روپے کی 1 لاکھ کی ہو جاتی، صرف ایک مہر لگنے سے۔ کسی برانڈڈ چیز کی قیمت صرف اس کی مہر پر، صرف مہر پر، عام دکان، عام فیکٹری سے مال بنا ہوتا ہے، عام فیکٹری کا مال بنا ہوتا ہے، اور وہ کمپنی اپنی مہر لگا کر 100 روپے کی چیز 1 لاکھ میں بیچتی ہے اور لوگ خوشی سے لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہی چیز دوسرے بازار میں 100 روپے کی بک رہی ہوتی ہے، وہی چیز ہوتی ہے، صرف مہر بدلتی ہے، مہر۔ یہ مہر ہے، مہر لگاؤ۔ میرا تمہارا کائنات کا نبی معاذ بن جبل کو یمن چھوڑنے کے لیے الوداع کہہ رہا ہے، دل جدائی کے لیے تیار نہیں ہے، تو چھوڑتے چھوڑتے 7 میل پیدل ساتھ چلتے گئے، 7 میل پیدل چلے، یہاں تک کہ آثار آبادی کے سارے ختم ہو گئے، سامنے یمن کا ویران راستہ آ گیا، پھر آپ کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے کہا معاذ عطا اللہ تلقانی بعد عامیہ، میں تمہیں ان الفاظ کا درد نہیں بتا سکتا، ان الفاظ کا درد نہیں بتا سکتا، اے معاذ یہ تیری میری آخری ملاقات ہے، جب تو واپس آئے گا لعلک تمر بقبری ومسجدی ھذا، جب تو آئے گا مجھے نہیں پائے گا، میری قبر دیکھے گا، میری مسجد دیکھے گا، میں نہیں ہوں گا۔ فبقى معاذ يشعل لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھٹ پڑے، جشن، صرف روئے نہیں، پھٹ پڑے، اس کو کہتے ہیں جشن، یہ کیفیت ہو گئی، زور زور سے رونے لگے۔ یہ معاذ ہے، معاذ۔ تو اللہ کے نبی ان کو روزہ دے کر خود بھی رونے لگے، پھر اپنے آنکھوں سے چھپانے کے لیے کہ کہیں اور نہ روئے، پھر آپ نے منہ مدینے کی طرف پھیرے، ثم اقبل بوجهه نحو المدینہ، تو اپنے منہ ادھر کر لیا، پشت معاذ کی طرف کر دی اور کہا معاذ
ان اول الناس بالمتقون من كانوا وحيث كانوا معاذ غم نہ کر، یہ جدائی عارضی ہے، قیامت کے دن میرے سب سے قریب تقوی والے ہوں گے، جہاں رہیں جہاں مریں اس کی فکر نہ کر، قرب ہوگا قیامت کے دن۔ یہ اتنا بڑا آدمی ہے معاذ بن جبل، اور اس کو سمجھا رہے ہیں جیسے چھوٹے بچے کو سمجھا جاتا ہے، معاذ زبان پہ قابو رکھنا، زبان پہ قابو رکھنا۔ سب سے زیادہ دین کو بگاڑنے والا عمل یہ زبان ہے، شراب نہیں، زنا نہیں، چوری نہیں، ڈاکہ نہیں، سود نہیں۔ وہ ساری دنیا سود پہ کام کرتی ہے، ساری دنیا زنا کر رہی ہے، یہ ساری دنیا شراب پی رہی ہے، یہ ساری دنیا گانے سن نہیں، لیکن ایک کام ساری دنیا کو پھنسایا ہے، وہ یہ ہے 32 دانتوں کے اندر یہ وہ زہر ہے جو ہڈیوں کو بھی سوختہ کر دیتا ہے اور جلا کے راکھ کر دیتا ہے، اور یہ وہ درد ہے جو موت پر بھی نہیں چھوٹتا ہے۔ معاذ زبان زبان، معاذ بولے یا رسول اللہ انؤاخذ بما نقول، کیا زبان کے بول پر بھی پکڑے جائیں گے؟ ہاں، زبان کا بول۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ طائف والوں نے مجھے بہت پتھر مارے، بہت تکلیف۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سننے کے لیے ویلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو اپلوڈ کی جانے والی آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور نیکی کی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ جب طائف کا وفد کلمہ پڑھنے کے لیے آیا تو اللہ کے نبی نے استقبال کیا، مسجد میں خیمے لگوائے، کھانے میں شریک ہوتے تھے۔ ایک رات کھانے میں نہیں آئے، دیر ہو گئی تو آ کے معذرت کی کہ میرا کچھ قرآن پڑھنا باقی رہ گیا تھا تو میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا۔ پتھر مارنے والوں کا استقبال، پتھر مارنے والوں کے لیے خیمے، پتھر مارنے والوں کے لیے دسترخوان، اور میرا نبی فتح مکہ کے لیے نکلا ہے اور عثمان کے قریب پہنچے ہیں، اور ادھر سے کچھ لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہیں، عباس رضی اللہ عنہ کا خاندان۔ تو آپ نے کہا عباس بس تو آخری مہاجر، تیرے بعد ہجرت ختم۔ پھر اس میں دو اور اشخاص ہیں، وہ بھی اہل البیت ہیں، ایک کوفی کا بیٹا ہے، ایک سایہ کا بیٹا ہے، ابو سفیان بن حارث، یہ بھی بنو ہاشم، عبداللہ بن ابی امیہ، یہ کوفی کا بیٹا، ایک کوفی کا ایک سایہ تھا۔ انہوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے ان کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ان کا اسلام قبول نہیں کروں گا۔ کیوں یا رسول اللہ، آپ نے تو طائف کے پتھر کھانے والوں کا استقبال کیا، ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے پتھر مارے تھے؟ نہیں۔ تیر چلائے؟ نہیں۔ کیا کیا تھا؟ زبان کے نشتر چلائے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا یہ عبداللہ بن ابی امیہ وہی ہے، دیکھو زبان کے زخم معصوم ہستیوں کو کیسے زخمی کر دیتے ہیں، زبان کے لگائے ہوئے زخم، زبان کا چلا ہوا تیر نبی جیسی معصوم ہستی کو کیسے تڑپا دیتا ہے اور زخمی کر دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، پہلے قصہ سنو، قریش مکہ نے آپ کو بلایا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کام کر دے تو تجھے نبی مان لیں گے، لیکن تو نے ایک بات نہ مانی، اللہ کی قسم چڑھ جاؤ آسمان پر اور لے اپنے اللہ سے پرچہ، اور اس پر تیرے رب کی مہر ہو، اور تیرے ساتھ 4 فرشتے بھی اتریں اور آ کر کہیں یہ اللہ کی طرف سے پرچہ ہے کہ یہ محمد بن عبداللہ اللہ کا رسول ہے، میں تمہیں پھر بھی نبی نہیں مانوں گا۔ سچے کو چھوٹا کہہ دو وہ بے موت مر جاتا ہے، دیانتدار کو راشی کہہ دو، رشوت خور کہہ دو وہ بے موت مر جاتا ہے، سچے تاجر کو خیانت والا کہہ دو وہ بے موت مر جاتا ہے۔ صرف گالی دینے سے دل نہیں ٹوٹتے۔ اتنے بڑے نبی کو اتنی بڑی بات، صاحب کا رنگ فق ہو گیا درد اور غم سے۔ یہ بات آپ کو نہیں بھولی، 15 سال گزر چکے ہیں یا 18 سال گزر چکے ہیں یا 10 سال گزر چکے ہیں، 8 سال تو یقیناً گزر چکے ہیں جو آپ مدینے سے آ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ عبداللہ وہی ہے جس نے مجھے زخم لگایا تھا، اور ابو سفیان یہ میرے سایہ کا بیٹا یہ وہی ہے جو عرب کی مجلسوں میں کھڑے ہو کر میرے خلاف شعر کہا کرتا تھا، مجھے ان کا اسلام نہیں چاہیے۔ اوہو
अबू सुफियान बिन हारिस ने कहा, अगर हमें दरबार रिसालत में हाजिरी की इजाजत न मिली तो हम बच्चों समेत सहरा में निकल जाएंगे और तड़प तड़प के जान दे देंगे, मर जाएंगे, या हमें आने की इजाजत दी जाए। अब खामोश। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दो जगह पे बड़ा तारीखी किरदार है, बहुत अजीम किरदार है। एक हुदैबिया के मौका पर, एक यहाँ। ये जो बुजुर्गों के करीब होते हैं ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं, ये बहुत कुछ बना सकते हैं और बहुत कुछ बिगाड़ देते हैं। हुदैबिया के मौका पर आपने कहा, सर मुड़ाओ, सर मुड़ाओ। एक आदमी नहीं खड़ा हुआ। आप परेशान होकर खेमे में आए, तो कोई आदमी सर नहीं मुड़ा रहा। अगर उम्मे सलमा कहती हैं ऐसे गुस्ताख, अगर उम्मे सलमा ये कह देती हैं ऐसे नाफरमान, इन्हें तो आपका ख्याल ही कोई नहीं, तो उन्होंने क्या इनके साथ हो जाता। अल्लाह के नबी के दिल पर आया हुआ मलाल उनके लिए कितनी बड़ी तबाही का सबब बनता। मैं कुर्बान जाऊं। उम्मे सलमा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपके गुलाम, आपके फरमाबरदार, इन पे सदमा आया हुआ है, आप ऐसा करें, आप बाहर जाकर खुद सर मुड़ाएं, आपको देखकर ये भी सर मुड़ाएंगे। अल्लाह के नबी का सारा बोझ हल्का कर दिया। एक मनफी बोल, देखो बोल असर करता है। कहते हैं फलां आदमी कान का बड़ा कच्चा है, मैं दुनिया फिरा हूं, मैंने एक आदमी कान का पक्का नहीं देखा। कोई बात असर करती है, कोई बात असर करती है। आगे तुम्हारे जिम्मे है, तहकीक करो, तहकीक करो। इसलिए बोल संभल के बोलो, संभल के बोलो। सुनने वाला असर लेने वाली मखलूक है। इस मौके पर उम्मे सलमा कहती, या रसूल अल्लाह, वाकई ये वही हैं जिन्होंने आपके साथ ज्यादतियां की थी और जिन्होंने आपके दिल को दुखाया था, तो इनका ईमान कबूल न होता, ये जहन्नमी होकर मरते, मैं कुर्बान जाऊं। हजरत उम्मे सलमा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, एक आपके चचा का बेटा, एक आपकी फूफी का बेटा, आप तो सिला रहमी करने वाले हैं, आप तो माफ करने दरगुजर करने वाले हैं, आप इन्हें माफ कर। ये बड़ों के करीब रहने वालों का ये काम होता है। लेकिन अब तो सारी महफिलें रिबत से सजी हुई, रिबत से गर्मा गर्म, इसकी कमियां उधर, उसकी कमियां इधर। दिलों, ये जो नीचे के लोग हैं, इन्होंने दिलों को फाड़ के रख दिया है, आग लगा दी है, आग। मैंने सिर्फ मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा, ना किसी की कमी सुनते थे ना करने देते थे, ना अपनी तारीफ सुनते थे ना किसी की कमी को करने देते, खामोश करा देते। भड़क उठती हैं महफिलें कि इस जबान की लगाई हुई आग से घर जल गए, घर जल गए। मस्जिदें लपेट में आई, काम लपेट में आया, मदरसे लपेट में आए, खानकाहें लपेट में आई। एक घर से लेकर, एक फर्द से लेकर सारी उम्मत टूट गई, सारी उम्मत। छोटा काम नहीं है जबान की लगाम खोल देना, ये कोई छोटा काम नहीं है। और जबान को पकड़ लेना ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत जबरदस्त ताकतवर अमल है। अबू ज़र, अफला अदुल्लुका अला अमलैन खफीफिन मऊनतुहुमा अज़ीमिन अजरुहुमा वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लम याति फ़क़लानि बिमिस्लिहिमा मआज़। अबू ज़र, तुम्हें दो काम बताऊं, दो काम बताऊं जिनकी मशक्कत बहुत थोड़ी, जिनका अजर बहुत ज्यादा, और उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मखलूक ऐसा अमल अल्लाह को दिखा न सकेगी, इंसान और जिन ऐसा अमल दिखा न सकेंगे। या रसूल अल्लाह, बला, जरूर जरूर। आपने कहा चुप रहना और अच्छे अखलाक, चुप रहना और अच्छे अखलाक। हजरत अबू ज़र पे महीना महीना गुजर जाता था, एक बोल जबान से नहीं निकलता था। हाँ, मेरे नबी के दिल पर जख्म है, 10 साल हो गए नहीं भरे। अब्दुल्ला वही है जिसने कहा था आसमान से रसीद लेकर आ, दस्तखत शुदा फरिश्तों के साथ, तो भी तुझे नबी नहीं मानूंगा। और अबू सुफियान, हारिस का बेटा, मेरे चाचा का बेटा, वही है जो कुरैश के मजलिसों में खड़े होकर मेरे खिलाफ शेर कहा करता था। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का किरदार ये सारे मशवरे में बैठने वाले और बड़ों के करीब रहने वालों के लिए एक नमूना है कि देखो, मुस्बत बात सामने लाओ, मनफी ना लाओ, वरना दिलों की दुनिया उजड़ जाएगी, दिल वीरान हो जाएंगे। क्या करोगे बुग़्ज़ से भरे दिलों के साथ? मजमे इकट्ठे भी हो गए तो क्या करोगे? अल्लाह तो दिलों पे नजर किए हुए है कि ये क्या कर रहे हैं। ये जबान है,
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی اور اللہ نے وحی بند کر دی. 1 مہینہ آگ بھڑکتی رہی, اتنے شعلے بلند ہوئے کہ حضرت, میں تمہیں کیا بتاؤں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ کیا بھی تھی. اور اللہ تعالیٰ خاموش, قرآن خاموش, جبریل بیٹھا ہوا ہے سدرۃ المنتہا پہ اور آگ لگ رہی ہے اور گھر میں چرچے ہو رہے ہیں. یہ صفوان اور حضرت عائشہ یہ آپس میں کیا ہو گیا. ابو ایوب انصاری جیسے اپنی بیوی سے کہتے ہیں, ام ایوب تو نے سنا صفوان اور عائشہ کا قصہ؟ تو ام ایوب نے کہا, ابو ایوب تو بتا, اگر تو صفوان کی جگہ ہوتا تو تو یہ سوچ سکتا ہے یہ کام؟ کلا حاشا و کلا. اچھا یہ بتا, اگر میں عائشہ کی جگہ ہوتی تو تو میرے بارے میں یہ تصور کر سکتا ہے؟ کہا نہیں. تو انہوں نے کہا, پھر نبی کے گھر کے بارے میں یہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ ایسی ہوا چلی کہ اتنے بڑے لوگ لپیٹ میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ وہی نہیں اتار رہا, وہی خاموش کہ لگنے دو, آگ لگنے دو, تاکہ قیامت تک امت کو پتہ چلے کہ زبان کی بھڑکائی ہوئی آگ کتنی خوفناک ہوتی ہے اور کتنی خطرناک ہوتی ہے, اور اس پر قابو رکھنا کتنا زبردست کام ہے یہ. حضرت عائشہ پہ کیا گزری ہوگی, ان کو پتہ ہی کوئی نہیں. زمان مخلوق, اللہ خالق, اور مخلوق میں خالق آ نہیں سکتا. لامحدود, اور کائنات کتنی وسیع ہو جائے, محدود ایک جگہ جا کے وہ محدود ہو جاتی ہے. اور اللہ اپنی لامحدودیت کی مثال دیتا ہے, لو کان البحر مدادا, تم ایسا کرو یہ کراچی کا سمندر سیاہی بناؤ, والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر, پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنے 7 سمندر ہیں ان کو بھی سیاہی بنا دو. ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام, پھر ایسا کرو کہ دنیا میں جتنے درخت ہیں وہ کاٹ کے قلم بنا دو. پھر جو آج کے درخت ہیں وہ نہیں, ماں ہے, ماں کا مطلب ہے کہ جو درخت آدم علیہ السلام کے ساتھ وجود میں آئے اور اس دن سے لے کر آج تک فنا ہو گئے, وہ سب بھی میں تمہیں زندہ کر دیتا ہوں, اور جو آگے میں نے قیامت تک پیدا کرنے ہیں وہ بھی میں تمہیں مہیا کر دیتا ہوں, اور جو موجود ہے وہ تو پہلے مہیا ہے. تم ان سب کو کاٹ کے قلم بنا دو, اور پھر تم سب سمندروں کے کناروں پر بیٹھو, اور میں تمہارے دل پر, دماغ پر, قلم پر علم کا فیضان کرتا ہوں. پھر تم لکھو. لکھنا مشکل کام ہوتا ہے, ایک لفظ کے لیے کئی منٹ لکھنے والا سوچتا رہتا ہے, لکھوں نہ لکھوں, کیا لکھوں. تو تمہارا قلم ایسا چلے کہ نہ اٹکے, اور تمہارا دماغ ایسا چلے کہ نہ کہیں تردد پیدا ہو, اور تمہارے آگے صفحات دھرتی کے سینے کی طرح چوڑے, اور پھر تم لکھتے جاؤ. کیا لکھو گا؟ میرے اپنے اللہ کو لکھو کہ اللہ کیسا ہے, اللہ کون ہے, اللہ کیسا ہے, اس کو لکھنا شروع کرو. پھر تم تھک جاؤ گے, تم فرشتوں کو مدد کے لیے بلاؤ, پھر وہ بھی تھکیں تو تم نبیوں کو مدد کے لیے بلاؤ, وہ بھی تھکیں تو رسولوں کو مدد کے لیے بلاؤ. سارے کائنات کے افضل ترین انبیاء سے افضل ترین رسول, رسولوں میں سب سے اعلیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور تم سب مل جاؤ اور پھر اپنے رب کی تعریف لکھنا شروع کرو, اس کو بیان کرنا شروع کرو. تو کیا ہوگا پھر, نتیجہ کیا نکلے گا؟ لنفذ البحر, ساتوں سمندر ختم ہو جائیں گے. قبل ان تنفذ کلمات ربی, تیرے اللہ کی تعریف کا بھی ذرہ بھی ادا نہیں ہوا ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ فَوَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا, پھر تم اتنے سمندر اور لاؤ, اتنے قلم اور لاؤ, پھر میں تم سے علم کا فیضان کروں. تم پھر لکھو, پھر وہ ختم, تم پھر لکھو, پھر وہ ختم. یہ سلسلہ قیامت تک بھی دراز ہو جائے تو تمہارے اللہ کی تعریف نہیں ہو سکتی کہ مخلوق خالق کی تعریف سے عاجز ہے, نہیں کر سکتی. وہ لا محدود ہے, اس نے جیسے اپنے آپ کو بتایا وہی اس کا تعارف ہے. اللہ لا الہ الا ہو, کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو, ایک ہی معبود ہے اور کوئی اس کے سوا ہے نہیں. کیسا ہے؟ الحی,
اور کیسا ہے القیوم، اور کیسا ہے لا تأخذہ سنۃ اونگتا نہیں، اور کیسا ہے ولا نوم سوتا نہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور کیسا ہے لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ اسی مضمون کو اور طرح بتایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں اللہ کی بادشاہی۔ اسی کو دوسری طرح بتایا رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا رب۔ پھر اس کو تھوڑا سا اور پھیلایا رب المشرقین و رب المغربین، پھر اسی کو اور پھیلایا فلا اقسم برب المشارق والمغارب، تو رب، پھر اسی کو اور واضح کیا کہ وہ هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، اینما للہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ آگے دیکھو، پیچھے دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، اوپر دیکھو، تمہیں ہر طرف اللہ ہی اللہ نظر آئے گا۔ سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انہ الحق، اگر تمہاری آنکھوں میں تو عبرت سے بلب جل رہے ہوئے اگر بجھ نہ گئے، مال کی محبت نے، دنیا کے عشق نے اگر تمہارے بلب بجھا نہ دیے، اور کوئی ان میں ذرا سی بھی روشنی ہوئی، تو کائنات کا ذرہ ذرہ اور چپا چپا تمہیں بتائے گا کہ اللہ ہے، اللہ ہے، ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک۔ باقی جو کچھ ہے اس کا بنا ہوا ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا۔ ہاں، یہودیوں نے بھی اللہ کو پہچانا پر بڑے غلط انداز، اور عیسائیوں نے بھی پہچانا پر بڑے غلط انداز۔ انہوں نے کہا اللہ ہے تو صحیح، لیکن ہے کیسا؟ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، اللہ ہے تو صحیح پر عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ پھر عیسائیوں نے بھی کہا اللہ ہے پر اللہ کیسا ہے؟ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اور پھر اس امت نے بھی اللہ کو پہچانا، اس انداز میں پہچانا۔ اللہ کا تعارف قرآن میں فوراً پھیلا ہوا ہے، سب سے مختصر، سب سے طاقتور، سب سے جامع 3 آیات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے اور اتارا، آگے ہمیں پہنچایا۔ کہنے کہو کہیں گے یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح دھوکہ نہ کھا جائیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ انہیں کہو وہ احد کسے کہتے ہیں؟ اکیلے کو، اکیلے کا ترجمہ ہے واحد، واحد اکیلا۔ احد کسے کہتے ہیں؟ جس کا مثل نہ بن سکے، جس کی مثال کوئی نہ ہو۔ تو تم یہ کہہ سکتے ہو میں اپنے گھر کا واحد مالک ہوں، واحد۔ یہ نہیں کہہ سکتے میں اپنے کاروبار کا احد مالک ہوں۔ احد واحد مجازن انسان پر بھی بولا جا سکتا ہے، میں زمین کا واحد مالک ہوں، واحد اکیلا۔ اور اللہ احد بھی ہے، واحد بھی ہے، اکیلا بھی ہے، بے مثل بھی ہے، کوئی مثال نہیں۔ اور کہتا ہے الصمد اللہ الصمد، اور کہتا ہے لم یلد ولم یولد، اور کہتا ہے ولم یکن له کفوا احد، کوئی نہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی مثل ہے۔ جو احد ہو، جو صمد ہو، جو لم یلد ہو، جو لم یولد ہو، وہ اپنے اس دعوے میں سچا ہے۔ ولم یکن له کفوا احد هل تعلم له سمیا، لاؤ کوئی اللہ کی مثال، لاؤ کوئی اللہ کا ہمسر، لاؤ کوئی اللہ کی ٹکر کا۔